جی ملک سہیل صاحب وہ بھی نہیں ہے. چودھری جناب خالد جاوید وڑائے صاحب جی وہ بھی نہیں. نور الحسن تنویر صاحب جی. الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. جناب چیئرمین بہت بہت شکریہ کہ آخر بات کرنے کا موقع مل رہا ہے. میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ 3 نام آپ نے پکارے ہیں، ان 3 کے جو 8-10 منٹ ہیں اس میں سے کچھ تھوڑا سا مجھے بونس دے دیجیے گا. سب سے پہلے میں نے اوورسیز پاکستانیوں کی بات کرنی ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں کے نام کے اوپر جو ووٹ کا حق دینے کی بات کی جا رہی ہے اس میں پچھلی حکومت میں او پی ایف کی سفارشات تھیں جو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے بنا کے بھیجی تھیں. اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ 5 سیٹس جو ہیں قومی اسمبلی سے اور 5 جو ہیں وہ سینٹ سے فی الحال آپ ان کو دے دیں، کیونکہ مڈل ایسٹ میں اور یورپ میں جو انتخابات کروانے کا طریقہ ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. لہذا آپ فی الحال ان کو متناسب نمائندگی کے تحت جس طرح سے آپ نے خواتین کا کوٹا مقرر کیا ہے اس طرح سے آپ ان کو یہ سیٹس دے دیں. وہ سفارشات جو بنائی گئی تھیں وہ میں آپ کو پیش کر دیتا ہوں. تو یہ میرا مطالبہ ہے آن بہاف آف پاکستانیز اوورسیز پاکستانیز کہ ہمیں جناب چیئرمین ذرا یہ مجھے تو سنیے گا پلیز کہ ہمیں 5 سیٹس جو ہیں سینٹ میں اور 5 سیٹس جو ہیں قومی اسمبلی میں دی جائیں، نہ کہ جو ضمنی انتخابات کے موقع کے اوپر ووٹ کا حق استعمال نہیں ہو سکا تو اس سے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں اوورسیز پاکستانیوں میں سے ہی نمائندے جو ہیں وہ منتخب ہو کے پاکستان آئے. تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ میری ریکویسٹ جو ہے اس کو نوٹ فرما لیا جائے اور اس کو شامل کر لیا جائے، کیونکہ جو ووٹ جس طرح سے ہم دینا چاہ رہے ہیں اس طرح سے ممکن نہیں ہے کہ اس علاقے میں جہاں سے نمائندہ منتخب ہوتا ہے وہیں سے ہونا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ بہاول نگر میری کانسٹیچوئنسی ہے، وہاں پہ لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں ملتا، صاف پانی نہیں ملتا، اور نہری پانی کا بھی پچھلے کئی دہائیوں سے جو ہے وہ مسائل چل رہے ہیں. تو اس کے لیے میری گزارش یہ ہے، بدقسمتی ہے کہ موجودہ حکومت میں وہ لوگ جو لوگ ہم سے ہزاروں ووٹوں سے ہار گئے تھے وہ وہاں پہ پردھان بنے پھرتے ہیں، اور ہم جو منتخب لوگ ہیں ان سے مشورہ بھی نہیں کیا جاتا. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہیں وہ فنڈز ہمارے حوالے کر دیں، لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ چونکہ ہم جو ہیں وہ عوام کے منتخب نمائندے ہیں، لیکن جو تمام جو اس میں مشاورت ہے وہ ہمارے ساتھ کی جائے. اور میری آپ سے یہ گزارش ہے جناب چیئرمین کہ یہ کام جو ہے اس کے لیے اس کو نوٹ فرمایا جائے اور یہ سفارش کی جائے کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو مشاورت میں شامل کیا جائے، بلکہ اگر ہو سکے اگر دل تھوڑا سا بڑا کیا جائے تو ان کا حق بنتا ہے کہ آپ ان کو اس کمیٹی کا چیئرمین بنائیں، تاکہ وہ جو اس علاقے کے مسائل ہیں، جو سکولز ہیں، کالجز ہیں، روڈز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، اور جو اس میں اور جو وہاں پہ غریب لوگ ہیں ان کی فلاح کے جو پروگرام بنتے ہیں، جو اسکیمیں ہوتی ہیں، اس میں وہ اپنا کردار ادا کر سکے. جناب چیئرمین، گزشتہ دنوں جب وزیر اعظم
پاکستان سے کہا گیا کہ کیا آپ اپنی پرفارمنس سے سیٹسفائیڈ ہیں؟ تو ہی ہیز آنسرڈ یس آئی ایم فلی سیٹسفائیڈ فرام مائی پرفارمنس. تو میں اس سے اختلاف کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ پرفارمنس وہ نہیں بتا سکتے. ہر شخص کہتا ہے کہ میری پرفارمنس جو ہے وہ بہت اچھی ہے. پرفارمنس ہمیشہ اس کے کسٹمر سے پوچھی جاتی ہے. تو اس وقت جو پاکستان کی عوام ہیں وہ بتائیں گی کہ آپ کی پرفارمنس کیسی ہے. وہ کس طرح بتائیں گی؟ وہ بتائیں گی کہ جب آپ نے وعدہ کیا تھا کہ 90 روز میں ہم کرپشن ختم کر دیں گے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کیا 90 ڈیز میں انہوں نے کرپشن ختم کر دی یا نہیں. اگر نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کتنے % ختم کی. اگر ختم کرنے کی بجائے وہ انکریز ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے جو پوائنٹس ہے اس میں 0 ہے. اور اسی طرح سے 1 کروڑ نوکریوں کی بات کی گئی اور 1 کروڑ نوکریوں کو ہم 5 سالوں پہ تقسیم کریں گے. ہر سال جتنی نوکریاں ملنی چاہیے تھی کیا وہ نوکریاں ملی؟ آنسر اس کا یہ ہے کہ نہیں ملی، بلکہ بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا. اگر بے روزگاری میں اضافہ ہو گیا تو اس پوائنٹ کے اوپر بھی ان کی جو کارکردگی ہے وہ 0 ہے. اور اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ 50 لاکھ گھر دینے تھے اس کو 5 پہ تقسیم کیا. 1 لاکھ جو تھا سالانہ دینا تھا اور 3 سالوں میں آپ کو 30 لاکھ جو ہے گھر دینے چاہیے تھے. تو کیا آپ نے ابھی تک 30 لاکھ 3 سالوں میں گھر دے دیے؟ اگر اس کا جواب نہیں میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ آپ کے پوائنٹ 0 ہیں، بلکہ آپ نے غریبوں سے ان کی چھتیں چھینی ہیں. حاکم وقت کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی ناجائز قبضہ بھی کیا ہے تو اس کو چھڑوانے سے پہلے آپ اس کو متبادل چھت مہیا کریں. اگر آپ نے چھت دینے کی ذمہ داری نہیں پوری کی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اس میں بھی جو پرفارمنس ہے، جو اس کے پوائنٹس ہیں وہ 0 ہیں. اور پھر یہ کہ آپ نے کہا تھا کہ میں قوم سے جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر آپ متواتر جھوٹ بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں بھی آپ کے جو پوائنٹس ہیں وہ 0 ہیں. اگر آپ کے ہر معاملے میں پوائنٹس 0 ہوں تو پہلے سال کی کارکردگی 0، دوسرے سال کی کارکردگی 0، تیسرے سال کی کارکردگی 0. تو اس کے اوپر آپ نے کیا کیا کہ آپ نے مہنگائی میں، بجلی میں، چینی میں، آٹا میں، ادویات کی قیمتوں میں بے پناہ اضافہ کیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مینیفیسٹو آپ کا تھا، جو آپ وعدہ کر کے آئے تھے، وہ آپ پورا نہیں کر سکتے. جناب چیئرمین، پہلے، دوسرے اور تیسرے سال میں فیل ہو جانے والا جو ہے وہ 12 ضمنی انتخابات ہوئے ہیں. ان 12 ضمنی انتخابات میں آپ کی پرفارمنس کو عوام نے جانچ کے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے، آپ کو مسرد کیا ہے. تو خدا کا خوف کریں، کم از کم سوچ ہی لیں، بیٹھ جائیں، اپنا جو ہے وہ احتساب کر لیں. ہم سے نہیں چلیں، جو ہم کہہ رہے ہیں وہ غلط کہہ رہے ہیں. کم از کم خود بیٹھ جائیں. اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں بڑی ایمانداری سے کہ عمران نیازی جو ہے نا وہ ایک بدقسمت کپتان ہے. کیوں بدقسمت کپتان ہے؟ کہ اس کے پاس ہاؤس میں جتنے لوگ ہیں، جو وزراء ہیں، وہ لڑائیاں تو کرتے ہیں. ابھی شہریار افریدی نے بڑی لچھے دار تقریر کی ہے، لیکن میں یہ کہوں گا شہریار افریدی کو کہ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، خاکی اپنی فطرت میں، نوری ہے نہ ناری ہے. جناب محترم، آپ اپنی کارکردگی بتائیں. آپ بتائیں کہ آپ نے اپنی منسٹری میں کس طرح سے عمران خان جو کہ آپ کے وزیر اعظم ہیں ان کا ہاتھ بٹھایا، کس طرح سے آپ یہ دیکھ لیں، سابقہ حکومت کو دیکھ لیں، ایک ایک وزیر کا نام دے لیں، ایک ایک وزیر کی جو کارکردگی ہے اس کو دیکھ لیں. وزارت خزانہ کو دیکھ لیں، اسحاق ڈار کو دیکھ لیں. اور آپ کے جو ارسطو اسد آئے تھے وہ کہتے تھے کہ بھئی میں اکانومی کو ٹھیک کر دوں گا، مہنگائی کا خاتمہ کر دوں گا. فیل ہو گئے 6 ماہ میں. تو کم از کم اپنے لیڈر کو اتنا تو سپورٹ کریں کہ وہ عوام کے سامنے جو ہے وہ سرخرو ہو سکے. تو آپ اس کو
دیکھیں پنجاب کو دیکھیں، پنجاب میں بہترین وزیر اعلیٰ تھا، Wind up, کون please, تھا؟ حضور والا تھوڑا سا 5 منٹ کا ٹائم دے دیں، اس کے علاوہ میرے خیال میں آخری بندہ ہوں، آپ کے وپ نے تو آپ میری چونکہ آپ کا ٹائم کٹ میں رہا ہے، بڑا آپ کا احسان مند ہوں گا، 5 منٹ برداشت کر لیں۔ وہ جو دوست تقریریں کر کے گئے ہیں، ہم صبح سے نور انتظار الحسن کر رہے ہیں۔ صاحب آپ میرے لیے محترم ہیں، برداشت کی بات نہیں ہے، آپ وائنڈ اپ کریں پلیز۔ وہ جو کہتا تھا کہ کچھ نہیں ہوتا، جناب عمران کی نظر ہے یہ شعر، وہ جو کہتا تھا کچھ نہیں ہوتا، اب ہر وقت روتا ہے چپ نہیں ہوتا۔ میں یہ کہوں گا کہ انہوں نے کہتے تھے نا کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستان کیا ہوگا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھ گیا، انجام گلستان قریب ہے۔ کیوں قریب ہے؟ کہ ہم آپس میں لڑ رہے ہیں، ہماری ہماری جو کارکردگی ہے حکومت کی وہ زیرو ہے۔ بیٹھ جائیں، اب بھی آپ کے پاس موقع ہے۔ 2 دن پہلے بھی آپ کے سامنے ہمارے اپوزیشن لیڈر، ہمارے صدر نے آپ کو کہا ہے کہ پاکستان کے لیے، ملک و ملت کے لیے ہم آج بھی بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہیں۔ اپنا رویہ ٹھیک کریں۔ یہ جو گمنڈ ہے نا، گمنڈ، اکڑ اس وقت کی جاتی جب آپ کے پاس کوئی کارکردگی ہو۔ کارکردگی آپ کے پاس زیرو ہے، اور آپ میں اکڑ جو ہے اور آپ میں گمنڈ جو ہے، اس سے اللہ تعالیٰ معافی دے۔ تو میری یہ آپ سے گزارش ہے جناب اسپیکر کہ ہمیں ہر قیمت پہ پاکستان کو آگے لے کے چلنا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے اچھا بندہ، بس 1 منٹ، بس آخری بات، بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو اگر غلطی کر لے تو اس غلطی کو مان لے۔ اور آپ جناب کپتان عمران خان نیازی صاحب، آپ جو ہیں، آپ کی پرفارمنس پور ہے، لہذا آپ اپنی ناکامی کا اعتراف کرتے ہوئے نئے الیکشن جو ہیں اس کی طرف جائیں، عوام کے پاس جائیں، اور پاکستان کو منصفانہ، شفاف اور آزادانہ انتخابات دے دیں۔ کم از کم کوئی ایک ہی نیکی کر جاؤ کہ کم از کم آپ پاکستان کو سیدھے راستے پہ لگا دو۔ اور یہ جو بات آپ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ سیدھا ہو گیا ہے، ہرگز نہیں۔ عوام میں چلے جائیں، کوچہ و بازار میں چلے جائیں، آپ کو فرق پتہ چل جاتا ہے۔ آج تک محمد نواز شریف کا نام کیوں نہیں مٹایا جا سکا، اس کے ووٹ کم کیوں نہیں ہوئے؟ اس لیے نہیں ہوئے کہ اس کے کام بولتے ہیں۔ کوچہ و بازار میں آپ جائیں، روڈز کے اوپر جائیں، شکریہ جناب۔ ایئرپورٹس